बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी टीचर सैयदा सदरा इस्लामियत लाजमी के लिए। तो बच्चों, हमारा आज का उन्वान है रहम दिली, जिसके हम करेंगे कुछ मश्की सवालात। तो चलिए बच्चों, बोर्ड की तरफ चलते हैं और आज की मश्क का आगाज करते हैं। हाँ जी, तो प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज का टॉपिक, आज का उन्वान है रहम दिली, जिसको हमने पढ़ा था, समझा था और हमने किया था उसका एमसीक्यूज का पार्ट। आज हम करेंगे इसके लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स, जो कि हैं आपकी टेक्स्ट बुक से रिलेटेड सवालात के जवाब। आप चाहो तो इन सवालात के जवाबात को अंडरलाइन कर सकते हो अपनी टेक्स्ट बुक में, या चाहो तो अपनी नोटबुक में सवालात और उनके जवाबात भी लिख सकते हो। देखते हैं जी हम आज अपना सवाल नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1 कि रहम दिली की अहमियत और ज़रूरत बयान कीजिए। यानी रहम दिली की ज़रूरत और अहमियत क्यों है हमारे दीन इस्लाम में। रहम दिली के मायने है नरमी से पेश आना, मेहरबान होना। रहम दिली का इंसानी इखलाक में बहुत बुलंद मुकाम है। दीन इस्लाम में रहम दिली को खास अहमियत हासिल है। अल्लाह ताला के सिफाती नामों में से 2 नाम रहमान और रहीम हैं। तो बच्चों, हमने पढ़ा कि रहम दिली के मायने है नरमी से पेश आना, प्यार से पेश आना, मेहरबान होना, रहम दिल होना, और इसका बहुत बुलंद मकाम है इंसानी इखलाक पे। फिर है जी कि दीन इस्लाम में रहम दिली को एक खास अहमियत हासिल है। अल्लाह ताला उन लोगों को, उन मुसलमानों को, उन मोमिनों को बहुत पसंद करता है जो दिल से रहम करते हैं दूसरों पर। इसी तरह जी हमारे रब यानी अल्लाह ताला के सिफाती नामों में से 2 नाम हैं जी रहमान और रहीम के। यानी हमारा रब बहुत रहमान है, वो बहुत रहीम है। ये दोनों नाम कुरान पाक में बहुत मर्तबा आए हैं। रहमान और रहीम बच्चों हमने बहुत दफा पढ़े हैं, और जो बच्चे कुरान पाक की तिलावत करते हैं उनको पता है कि कुरान पाक में रहमान और रहीम का जिक्र बहुत बार आया है। कुरान पाक में जब भी कोई नई सूरत शुरू होती है तो उसके शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आती है। तो यानी कि जब आप कुरान पाक की तिलावत करते हो तो आपने ये देखा होगा कि जब भी कोई नई सूरत आप शुरू करते हो, पढ़ने लगते हो, तो सबसे पहले क्या लिखा आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सिर्फ आप सूरतें ही क्यों, जब आप खाना खाने लगते हो तो आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर खाना शुरू करते हो। जब कोई नया काम शुरू करने लगते हो तब भी बिस्मिल्लाह पढ़ते हो। तो गर्ज ये कि हमारी जिंदगी के हर काम में, हर पहलू में रहमान और रहीम का जिक्र लाजमी आता है, जिसमें ये दोनों नाम मज़कूर हैं। इन सिफाती नामों के बार बार जिक्र से इंसानों को ये पैगाम मिलता है कि अल्लाह ताला रहमान और रहीम है। तो हमें भी अपने खालिक की इन सिफात को अपनाते हुए आपस में रहम दिली और मोहब्बत का मुजाहिरा करना चाहिए। तो जब रहमान और रहीम जैसे 2 सिफाती नाम जो हमारे रब के नाम हैं, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हर दफा कोई से भी कोई काम, जैसे कि मैंने आपको कहा, कोई भी काम करने लगो तो हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लाजमी पढ़ते हैं। तो क्यों ना, जब हमारे रब के ये 2 सिफाती नाम है रहमान और रहीम, तो हम मुसलमान होने के तौर पे, मोमिन होने के तौर पे अपने अंदर रहम दिली पैदा करें और आपस में रहम दिली और मोहब्बत का मुजाहिरा करें। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है कि तुम्हारे रब ने रहमत को अपनी जात पर लाजिम रखा। यानी हमारे रब ने, उस रब्बुल इज्जत की जात ने जिसे हमें तख्लीक किया, जिसने हमें पैदा किया, जिसने ये कायनात हमारे लिए बनाई, उसने रहमत को अपनी जात पर लाजिम रखा। वो हम पे रहमतें बरसाता है, वो हमारे गुनाहों को माफ करता है। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं और इस सवाल का बकिया जवाब देखते हैं। हाँ जी, तो बच्चों, यानी अल्लाह ताला इस बात को नापसंद फरमाते हैं कि कोई उसकी रहमत से मायूस हो। यानी कि अल्लाह ताला तो कहता है कि मुझसे मांगो, अपनी बख्शिश मांगो, अपने गुनाहों की माफी मांगो, अपने लिए रहमतें मांगो, क्योंकि उसको सख्त नापसंद है वो शख्स जो उसकी रहमत से मायूस होता है।
اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں بھی یہی خصوصیت دیکھنا چاہتے ہیں، بلکہ اس نے خود ہی اپنے بندوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے رحم رکھ دیا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے مومن، اس کے مسلمان اپنے اندر رحم پیدا کریں دوسروں کے لیے۔ اب دیکھتے ہیں جی ہم اپنا سوال نمبر 2 یعنی کہ کویسچن نمبر 2 کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے رحم دلی کی مثالیں تحریر کیجئے۔ اس کا جواب دیکھتے ہیں جی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحم دلی کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب پر رحم فرماتے اور کسی کے ساتھ سختی نہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کی خاطر کبھی کسی سے بدلہ نہ لیا۔ تو یہ تو ہمیں پتا ہے اور ہم بچپن سے یہ چیز پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحم دلی کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ سختی نہیں برتی، انہوں نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بہت پیار کرتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیار کرتے دیکھا تو کہا میرے 10 بچے ہیں لیکن میں نے کبھی ان سے پیار نہیں کیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ تو یعنی کہ جب آپ کسی پہ رحم نہیں کرتے تو آپ یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہو کہ اگلا بندہ، اگلا شخص بھی آپ پر رحم کرے گا۔ بیوہ عورتوں کی کفالت کرتے اور خوشخبری سنائی ہے کہ جو شخص کفالت کرے گا جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ وعدہ کیا ہے، یہ خوشخبری سنائی ہے کہ جو شخص بیوہ عورتوں کی کفالت کرے گا وہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیموں پر رحم فرماتے اور دوسروں کو بھی تاکید کرتے کہ جس شخص نے صرف اللہ کی رضا کے لیے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اسے ہر بال کے بدلے ایک نیکی دی جائے گی۔ تو یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ اگر آپ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو گے تو ہر بال کے بدلے میں نیکی عطا کرے گا۔ اور کون نیکی عطا کرے گا؟ ہمارا رب یعنی اللہ تعالی۔ چلیے بچوں آگے بڑھتے ہیں اور اپنے بقیہ کے کویسچنز دیکھتے ہیں۔ ہاں جی تو بچوں اب ہے کویسچن نمبر 3 یعنی سوال نمبر 3 کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحم دلی کو مومنوں کی صفت قرار دیتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا؟ اس کا جواب دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحم دلی کو مومنوں کی نشانی بتایا ہے، یعنی جو شخص رحم دل ہوتا ہے وہی مومن ہوتا ہے۔ اور اس کی نشانی کیا بتائی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تم مومنوں کو ایک دوسرے سے رحم، محبت اور مہربانی میں ایسا دیکھو گے جیسے بدن کے ایک حصے میں اگر تکلیف ہو جائے تو سارا جسم اس تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جی ہم اپنا سوال نمبر 4 یعنی کہ کویسچن نمبر 4 کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں کے متعلق کیا ہدایت فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں کے بارے میں ہدایت فرمائی کہ ان سے نرمی کا برتاؤ کرو اور ان کی طاقت سے بڑھ کر کام نہ لو، اور انہیں وہی کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو اور انہیں وہ پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو۔ اب غلاموں سے مراد کیا ہے؟ غلاموں سے مراد وہ لوگ ہیں جو ہمارے گھر میں ہماری مدد کرتے ہیں، ہمارے گھر کے کام کرنے میں۔ ہمارے ڈرائیور انکل ہوتے ہیں، ہمارے کام کرنے والی آنٹی ہوتی ہیں۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان سے اچھا برتاؤ کرو۔ اگر تو انکل اور آنٹی بڑے ہیں تو ان سے تمیز سے پیش آؤ، ان کو اچھے طریقے سے ان سے بات کرو۔ جو آپ خود کھاتے ہو وہی ان کو کھلاؤ، اور جو آپ خود پہنتے ہو کوشش کرو کہ ان کو بھی وہی پہناؤ۔ اب دیکھتے ہیں جی ہم اپنا آج کا آخری سوال یعنی سوال نمبر 5۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ رحم دلی سے پیش آنے کی ہدایت کیوں فرمائی؟ اس کا جواب دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف بچوں، یتیموں، بیواؤں، غلاموں بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی رحم دلی کی تلقین کی ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اونٹ کے پاس سے گزرے جس کی ہڈیاں بھوک کی وجہ سے نکلی ہوئی تھیں اور پیٹ کمر سے لگا ہوا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلایا اور فرمایا ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ہر جاندار کے سلسلے میں اجر ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بنی اسرائیل کی خاتون ایک جگہ سے گزر رہی تھی تو وہاں اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاسا ہے اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ کنویں سے کسی طریقے سے پانی نکال کر پی سکے۔ اب اس کی زبان اتنی خشک تھی کہ وہ اس کے حلق سے باہر آ رہی تھی، تو اس بنی اسرائیل کی عورت نے کیا کیا کہ اپنی چادر کو پکڑا اور اپنے جوتے کے ارد گرد اس کو لپیٹا اور کنویں میں ڈال کر اپنا جوتا پانی سے بھرا۔ جب اس نے وہ پانی سے بھر کر باہر نکالا تو اس نے وہ پانی اس کتے کو پلایا اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ جنت حلال کر دی۔ اسی طرح ایک اور عورت تھی جس نے ایک بلی کو بھوکا پیاسا درخت کے ساتھ باندھ کر رکھا اور وہ بلی اسی میں مر گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ جہنم فرض کر دی سزا کے طور پر۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر جاندار کے سلسلے میں اجر ہے۔ کیوں اجر ہے؟ کیونکہ یہ لوگ بے زبان ہوتے ہیں اور یہ اپنی تکلیف، اپنی بھوک، اپنی پیاس نہیں بتا سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بے زبان جانوروں سے ڈرو، ان بے زبان جانداروں سے ڈرو، کیونکہ یہ بول کر کچھ نہیں بتا سکتے۔ چلیے بچوں، ہمارا چیپٹر رحم دلی کا کیا آج ہم نے مشق کا حصہ، جس میں ہم نے کیے مشقی سوالات۔ ان کو دوبارہ ریوائز کریے گا، اپنے دلوں میں رحم دلی کو اپنائیے۔ اب ہم ملیں گے اپنے اگلے لیکچر میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔